بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سنی مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے، یہ لوگ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور یہ ماہ محرم میں بہت سارے مسلمانوں کے یہاں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ جو گمراہ فرقے ہیں اور جو ان کے ہم نوا ہیں، وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنی مسلمانوں کا اہل بیت سے محبت والا، احترام والا، عقیدت والا تعلق نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ بہت بڑی سازش ہے جس کے تحت اس طرح کی ناروا کوشش کی جاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت، عقیدت اور اہل بیت کی توقیر، تعظیم اور احترام، اس کے بغیر کسی کے ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت، اہل بیت کی توقیر، تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ رکھے اور اہل بیت کا احترام نہ کرے۔ قرآن اور حدیث میں اہل بیت کی جتنی بھی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان تمام پر ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے۔ چنانچہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیا اور انہیں پاک کر دیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے ایسا کیا، اور اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اہل بیت پاکیزہ ہیں، اور اہل بیت کو اللہ رب العالمین نے پاک اور صاف کر دیا ہے اور اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیا ہے۔ لہٰذا یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ یہ آیت اہل بیت کے سلسلے میں ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہے، اور اس پر ہمارا یقین ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے سلسلے میں تمام مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا، اور تمام سنی مسلمان اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر، اس نصیحت پر عمل پیرا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں جو غدیر خم پر ارشاد فرمایا تھا، اس میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لازمی طور پر تھامے رہنے اور پکڑے رہنے کی جب نصیحت کی اور وصیت کی، تو ساتھ میں اہل بیت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار یہ کہا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے سلسلے میں، وصیت کرتا ہوں میں اہل بیت کے سلسلے میں، یعنی ان سے محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان سے تعلق رکھنا۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور کیوں نہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہو، اور کیوں نہ ہم اس پر ایمان رکھیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو لا ينفک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام مخلوقات میں، پوری کائنات میں سب سے افضل اور بہتر ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمام گھر والوں میں، تمام اہل بیت میں سب سے افضل اور بہتر اہل بیت گھر والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے، اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، اور تمام اہل بیت جن کی جو بھی فضیلت وارد ہوئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم یقین کرتے ہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی، یعنی اللہ رب العالمین کی، جس نے دانہ کو چیر دیا اور گھاس کو اگایا، جس نے جان ڈالی، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی، تم سے وہی محبت رکھے گا، وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور اے علی تم سے وہی بغض رکھے گا، وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت سے محبت یہ ایمان ہے، اور ان سے نفرت، ان سے عداوت، ان سے بغض یہ نفاق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم ایسا ہی مانتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذیہا ما آذاہا یؤذینی ما آذاہا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو چیز بھی اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ یعنی جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تکلیف میں ہوں تو میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو اہل بیت کو یا علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اہل بیت میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچائے، انہیں دکھ پہنچائے، ان سے بغض رکھے، تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے، ہم بھی دکھ میں ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کے بارے میں کوئی برائی بیان کرے، انہیں کوئی برا بھلا کہے یا انہیں تکلیف پہنچائے۔ اس پر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور ہم بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کا خصوصی مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہذان ابنایا وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ رب العالمین، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو انہیں محبوب رکھ، تو انہیں پسندیدہ رکھ، تو ان دونوں سے محبت کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں انہیں اپنا محبوب رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو بھی ان دونوں سے محبت کرتے ہیں اے اللہ تو ان سے محبت رکھ۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لہٰذا وہ ہمارے بھی محبوب ہیں۔ ہم اس کو ایمان سمجھتے ہیں، ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ہم اہل بیت کی عظمت کے قائل ہیں، اور ان سے عقیدت، محبت اور ان کا ادب احترام کے بغیر ہم اپنے ایمان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھے اور ان کا ادب اور احترام کرے۔ محترم حضرات، لیکن یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون داخل ہیں۔ اہل بیت یہ عربی کا لفظ ہے، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ اہل بیت یعنی گھر والے، اور اہل بیت رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں اور داماد داخل ہیں بس۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا، ہم سنی مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امہات المومنین بھی داخل ہیں، ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہوں یا عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں یا حفصہ رضی اللہ عنہ، جتنی بھی 11 امہات المومنین ازواج مطہرات، وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں یہ سب داخل ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس لیے کہ فیملی، گھر والے کی بات جب آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے انسان کی بیویاں داخل ہوتی ہیں فیملی کے اندر، گھر والوں کے اندر۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں اہل بیت میں ہوں لیکن آپ کی بیوی اہل بیت میں نہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جو اہل بیت والی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اس کا سیاق اور سباق دیکھیے، اس سے پہلے کی آیتوں دیکھیے، اس آیت کو دیکھیے، اس میں خطاب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کیا، امہات المومنین سے کیا ہے، اور پھر اسی ضمن میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے اہل بیت کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ تو اس میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، بیٹیوں اور نواسے، نواسیاں، داماد کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات امہات المومنین بھی داخل ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور سب کا یہی ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان محبت تھی، بہت اچھا تعلق تھا، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں، اہل بیت میں اور ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہما، عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سب میں آپس میں اتفاق نہیں تھا، محبت نہیں تھی، ایک دوسرے کا ادب احترام نہیں کرتے تھے، آپس میں دشمنی تھی۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، دونوں شیر و شکر تھے، دونوں ایک دوسرے کے بھائی بہن تھے، دونوں مومن تھے، دونوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ تھا، محبت تھی، تعلق تھا، اور اس کی بہت ساری علامتیں ہیں اور بہت ساری دلیلیں ہیں۔ چنانچہ خود علی رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ایک دوسرے سے بغض اور نفرت ہوتی اور لا تعلقی ہوتی، بیزاری ہوتی، تو کیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کے بارے میں گواہی دیتے؟ اسی طرح سے دیکھیے، اس طرح سے آپس میں تعلق تھا، محبت تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ، اور اہل بیت میں بنو مطلب بھی داخل ہیں، بنو ہاشم بھی داخل ہیں۔ تو اگر محبت نہیں تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے جو عباس رضی اللہ عنہ ہیں ان سے کیوں بارش کی دعا کرواتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں جب محصور کیا گیا اور انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو انہوں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایسے بھی ہیں جن کے نام ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ تو اگر اہل بیت اور صحابہ کرام میں دشمنی ہوتی تو کیا اہل بیت والے اپنی اولاد کے نام رکھتے ابو بکر، عثمان، علی؟ بلکہ کربلا میں جو شہید ہوئے کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ، ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کی جائے، ان کا بھی